ایک زناکار نوجوان کا قصہ۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا۔ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی؟ آج کے دن میں اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی؟ آج کے دن میں اس نے کتنوں سے زنا کیا اور کتنے لوگوں کا حق مارا؟ وہ جو 24 گھنٹوں میں گناہ ہوتے ہیں شام کو اپنی ڈائری میں لکھتے۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس گناہ گار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا، میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، حرام بھینس کا گوشت کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی ختم ہو گیا ہے، بھینس بھی ختم ہو گئی ہے، اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ خدا را تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے، میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں۔ نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو فریضہ ہوا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ جب یہ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بدنیت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا، یہ لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے دان آٹے سے راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا۔ اس لڑکی نے ایک چینخ نکالی اور زور سے پکارا کہ مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے میرے عزت کے محافظ میرے رب، میری عزت کو بچا۔ اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان نادان، تو موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو نے نہیں جانتا کہ تجھ سے بہت بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گاٹے میں اتار دیا ہے؟ ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، جو انہوں نے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ خالق خالی رہ گئے۔ اے نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ یہ شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گناہ گار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، اب تو نے تو گناہ کیا ہی نہیں، اتنی ڈر رہی ہے، میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس لڑکی پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا میرے لیے دعا کریں، آج سے میں پکا توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا میری توبہ قبول فرمائے اللہ۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دی، کہا، اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہ کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تم مرے تو اللہ کا ہو کے مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھول لی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا وہ بھی لکھ ڈالوں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام گناہ مٹ گئے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے، ہر ایک صفحہ چھان مارا، پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ گئے، سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے، اور غیب سے آواز آئی کہ اے نوجوان، اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی، ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے، اور تیسری دعا جب تم مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا۔ ناظرین کرام، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب یہ نوجوان مرا تو وہ اللہ کا ولی بن کر مرا تھا، ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی، اور ساری زندگی اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان تینوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔